ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے اپنے کسی سفیر کو مدینے کی طرف بھیجا کہ جاؤ جا کر مدینے کے حال احوال پتہ کرو کہ ان کے شہنشاہ کا رہن سہن کس طرح کا ہے۔ اس سفیر نے حکم بجا لاتے ہوئے مدینے کی طرف روانگی اختیار کی۔ جب وہ مدینے پہنچا تو وہاں جا کر کسی شہری سے اس نے پوچھا کہ میں آپ کے بادشاہ یعنی خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو کیا مجھ سے ملاقات کروا سکتے ہیں؟ وہ آدمی کہتا ہے یہاں پہ خلیفہ کوئی نہیں ہے، یہاں پہ بادشاہ کوئی نہیں ہے، ہاں ایک خادم ضرور ہے جو کہ رعایا کے تمام معاملات کو دیکھتا ہے، ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ تو وہ سفیر کافی حیران ہوا، اس نے کہا جی آپ مجھے اس خادم سے ہی ملاقات کروا دیں۔ اس شہری نے اس سفیر کو اپنے ساتھ لیا اور اس جگہ پر لے گیا جہاں پر ان کے خلیفہ آرام فرما رہے تھے۔ تو جناب وہاں پر سفیر نے پہنچ کر یہ دیکھا کہ وہ خلیفہ ایک چھاؤں دار درخت کے نیچے اینٹ پر سر رکھ کر سو رہے ہیں، اور حیران رہ گیا کہ یہ ہیں مسلمانوں کے خلیفہ۔ تو شہری نے کہا جی ہاں یہی ہمارے خلیفہ امیر المومنین جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور وہ سفیر دھنگ رہ گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اے عمر، تو نے اللہ کی زمین پر انصاف کیا اور اب چین کی نیند سو رہا ہے، اور ہمارے حکمران بددیانت اور ظالم ہیں جو کہ سنگین حصاروں میں بھی چین کی نیند نہیں سو پاتے۔ تو میرے دوستو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پر انصاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ زندگی کا سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ وہی امیر المومنین ہیں جن کی 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر حکومت تھی۔ کیسر و کسریٰ جیسی عظیم طاقتیں بھی ان کے نام سے گھبرا جایا کرتی تھی اور بنا جنگ کیے ہی ہتھیار پھینک کر اپنی ہار قبول کر لیتی تھی۔ اہل کفر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ 2 سال اس دنیا میں زندہ رہتے اور یہ پوری دنیا میں اسلام کا رول بالا ہو جاتا۔ یہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انصاف پسند، دلیر، بہادر اور نڈر، اسلام کے شاندار سپاہی اور اسلام کے شاندار سپہ سالار امیر المومنین۔ عمر